ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر عطائے رمضان کی ایمان افروز نشریات سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت ہم نے نعت سماعت کی، اور اس وقت ہمارے سیگمنٹ میں موجود ہیں جناب علامہ مفتی زاہد اسلم صاحب، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور مختلف چینلز پر آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک تو مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ تشریف لائے، اور اس وقت ظاہراً عشرہ رحمت میں ہم موجود ہیں اور اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اور الحمدللہ رمضان المبارک کے یہ ایمان افروز لمحات پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ایک تو فرمائیے گا کہ عشرہ رحمت کی فضیلت تو بے تحاشا ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک بات جو ہے جو احادیث میں ہمیں بتائی گئی ہے، آج میں نے انٹرو میں بتایا قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو روشن کریں، لیکن اس عشرے کے اندر ویسے تو زکوٰۃ کسی دن بھی دی جا سکتی ہے، لیکن بالخصوص اگر رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہم زکوٰۃ دے دیں، فطرہ دے دیں، تو ان لوگوں کا بھلا ہو جائے گا جو لوگ محروم ہیں، جو ہمارا پساوا طبقہ ہے۔ تو آپ فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کی بارے میں پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ واجب ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں، اور پھر کس طرح سے نکالنی چاہیے اور کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج کا جو موضوع ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اولاً میں یہ عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک، صاف ستھرا کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پاکیزگی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ بے شک بے شک، اور اس پاکیزگی سے مراد صرف ظاہر کی پاکیزگی نہیں ہے، بلکہ ظاہر و باطن دونوں کی پاکیزگی یہ صحیح، ایمان ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ سے یہ کہ اپنا مال پاک ہو جاتا ہے، اور جس طرح آپ نے سوال کیا تو یہ زکوٰۃ جو ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ تم زکوٰۃ دو۔ اب ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ کہ تم ان سے زکوٰۃیں لو۔ صحیح، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد صلی اللہ فرمایا علیہ وآلہ وسلم، کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زکوٰۃ لوگوں سے لینا اور غرباء تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحیح، اب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد 1 کی حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کر غرباء تک پہنچا دوں۔ اللہ اکبر، اور اللہ، یہ زکوٰۃ جو بڑا اہم فریضہ ہے۔ رہی بات یہ کہ زکوٰۃ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے اندر ہی نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صحیح، 15 کو یا 20 کو یا 25 کو نکالیں گے، تو ایسا کچھ نہیں۔ شریعت نے جب یہ کہا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا سونا ہو یا اس کی مقدار کے جتنی کو اپنا نقدی ہو یا کوئی جی جی سامان جی، ہو قیمتی جو آپ کی ضروریات زندگی اور حاجات اصلیہ سے علاوہ ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صحیح اور صحیح، زکوٰۃ جو ہے ہر اس بندے پر فرض ہے جو عاقل ہو، ٹھیک ہے، اور صاحب نصاب ہو، صحیح، مسلمان ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی کب ہے۔ میرے آقا کی جو ایک زندگی کا معمول رہا، تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ نمبر 449 پہ موجود ہے، جی جی، اور اسی طرح کنز المال جلد 2 میں موجود ہے، اور شعب الایمان میں موجود ہے جلد 3 صفحہ نمبر 311 میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دستور رہا کہ میرے آقا رمضان صلی سے اللہ پہلے علیہ ہی رمضان کی تیاری فرماتے وسلم، تھے۔ سبحان اللہ، اور اس سبحان اللہ، تیاری میں آپ کرتے کیا تھے؟ میرے آقا سائلین کو عطا فرماتے تھے اور صحابہ کو بلاتے تھے، جو صحابہ مالدار تھے حضور فرماتے کہ رمضان سے پہلے پہلے غریبوں کی مدد کیا کرو۔ سبحان اللہ، صحابہ نے سبحان عرض کیا آقا وہ کیوں؟ حضور نے فرمایا وہ اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے یہ تمہیں احساس دلانے کے لیے آتا ہے۔ تم صحیح، جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہو نا، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ تمہارے اندر ان لوگوں کی محبت پیدا ہو جائے جو بیچارے برسوں سے بھوکے رہتے ہیں، اللہ جن اکبر، کے گھر اللہ، میں چولہے نہیں جلتے، جن کے گھر میں صحیح، غربت اور فاقہ رہتا ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض ہی اس لیے کہیں کہ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ہم ایک دن بھوکا کس طرح مطلب برداشت ہاں کرتے ہیں، چند تو گھنٹے وہ کی لوگ یہ روزہ ہوتا ہے جس میں چند گھنٹے کی بھوک ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ ہمارے غریب مسلمان بھائی جی جن کی ہر شب و روز پریشانی میں گزرتی ہے، صحیح، تو یہ احساس دلانے کے لیے، محسوس کروانے کے لیے رمضان آتا ہے۔ تو میرے آقا نے یہی درس دیا کہ تم رمضان سے پہلے پہلے زکوٰۃ دیا کرو، اور خود بھی عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، اور جب سبحان ہم اس پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے اندر آئیں گے تو پھر ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے لیے باعث مغفرت ہے۔ صحیح، اب ہم اس عشر رحمت کے اندر ہیں، ہم یہ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ جی رحمت کا مہینہ آ گیا، رحمت کا عشرہ آ گیا، ہماری مغفرت ہو گئی، لیکن اس کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ صحیح، ہر بندے کے لیے یہ رحمت کا پیغام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بے شک، کہ بے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبہ نصوحا ہو۔ بے شک، پھر پکی کیا توبہ، پکی توبہ، عسیٰ
सही रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। सही अल्लाह फरमाता है जब तुम इस माह मुबारक को पाकर मकसद हयात को मद्देनज़र रख कर तुम अफ्तारी में एक लुकमा खाओगे तो वो लुकमा भी तस्वीर बयान करेगा। सुभान सहरी अल्लाह में तुम खुद भी खाओगे, गरीबों को भी खिलाओगे, वो भी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या बात है इसी सुभान हवाले अल्लाह से एक हदीस पाक आपकी इजाज़त से मैं अर्ज़ जी जी करूँगा। जी तबरानी मोजम कबीर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 234 और जी इसी तरह जो है कंज़ुल उमाल जिल्द 8 सफ़ा नंबर 210 और सही इब्न हब्बान और सही इब्न खुज़ैमा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 193 पे हदीस पाक है। हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम गरीबों से शफ़क़त करते हुए, मोहब्बत करते हुए उनको सहरी करवाया करो, उनको अफ्तारी करवाया करो। सुभान अल्लाह साहब अर्ज़ करते हैं आका इसका माशाल्लाह फ़ायदा क्या होगा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम सहरी के वक्त में किसी को तुम सहरी करवाओगे तो जिब्रील अमीन जो है लैलतुल क़द्र की रात में मुसाफ़ा करेंगे और अल्लाह फरिश्ते अकबर पूरा महीना तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। सुभान अल्लाह और जो सुभान कंज़ुल माल की हदीस पाक है उसमें यह आता है कि जो बंदा प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी उम्मती को खाली पानी से सहरी करवा दे क्या बात या है अफ्तारी करा दे, हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़े कौसर से पिलाएगा सुभान अल्लाह और सुभान उसको अल्लाह उस वक्त तक प्यास नहीं लगेगी जब तक कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम कितनी बड़ी बिशारतें और कितना बड़ा ईमान अफरोज़ ये सारे लम्हात हैं। और मुझे मुफ्ती साहब की बात ये कर रहे थे तो मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी याद आई और वो मेरे आका ने गरीबों को दी है। नाज़रीन कराम इस मुख्तसर सी दुनिया की ज़िंदगी की जो अमीरी है ना हमारे पास, कोई 20 साल के लिए अमीर हुआ, कोई 30 साल के लिए, कोई 40 साल की, चलो 70 साल के लिए भी कोई अमीर हो गया, तो ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि दो जहानों के सरदार से जब गरीबों ने ये सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे जो सहाबाए कराम थे वो ज़ाहिरन एक हिजरत करके आए, फिर जब आका ने उनको मुआखात करवा दी, लेकिन वो अदवार जो थे वो बहुत मुशक्क़त के अदवार थे, जो इब्तदा के अदवार थे। नाज़रीन कराम सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हशर वाले दिन आपको कहाँ तलाश करें? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मस्कीनों में तलाश करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और फिर जब ये बात हुई कि या रसूल अल्लाह दुनिया में तो इनके पास पैसा है, इनके पास सरवत है, इनके पास मालो ज़र है, इनके पास तो बहुत कुछ है, तो मेरे आका ने फिर खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया कि गरीबों के लिए खुशखबरी है कि गरीब जो होंगे ना वो अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अब आप मुझे ज़रा एक तसव्वुर करें, फिर उस वक्त हर आदमी तसव्वुर कर रहा होगा कि काश हम दुनिया की ज़िंदगी में गरीब ही होते, क्योंकि वो जो क़यामत के लम्हात हैं, क़यामत की जो घड़ी होगी उसका एक एक लम्हा नाज़रीन कराम बड़ा सख्त होगा, क्योंकि सूरज के बारे में बताया गया कि वो सवा नेज़े पर आ जाएगा और उस वक्त कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह की रहमत के, और अल्लाह की रहमत और अर्श के साये के नीचे वो लोग होंगे नाज़रीन कराम जिनके इखलाक अच्छे होंगे, जिनके पास अल्लाह की रहमत और फजल के मामलात होंगे। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए गरीबों की किस्मत पर कि गरीब दुनिया की ज़िंदगी में तो यकीनन बहुत टूटे फूटे हैं, कोई उनको मुंह नहीं लगाता, कोई करीब नहीं बिठाता। आज की इस दुनिया में जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं नाज़रीन कराम, आज तो ताल्लुकात भी देख कर बनाते हैं लोग, देखते हैं इसके पास क्या ताल्लुक है, क्या रोदा है, क्या इसके पास पैसा है, तो लोग ताल्लुक बनाते हैं। लेकिन खुदा की कसम नाज़रीन कराम जिनकी दुनिया की ज़िंदगी में आपने मदद की होगी, जिनके आंसू पूछे होंगे, जिनके साथ आपने अफवो दरगुजर का मामला किया होगा, कल आप इन पे अश अश कर रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त ये अमीर होंगे और दुनिया वाले अमीर उस वक्त गरीब होंगे। तो हमें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक के इन कीमती लम्हात में हमें बिलखसूस वो लोग, मैं उन लोगों से बराह रास्त मुखातिब हूँ जो साहिब सरवत हैं या जो मालकान हैं फैक्ट्रियों में, कारखानों में, चैनल्स मीडिया के मालकान को भी कहता हूँ कि जो उनके ज़ेर दस्त लोग हैं उनकी तनख्वाहें एडवांस दे दें कि ये रमज़ान का महीना है, आप यकीन करें ये करके देख लें, मेरे अल्फाज मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ। खुदा की कसम ये जितने अमीर हैं ना, ये एक महीने की रमज़ान की तनख्वाह एडवांस दे दें, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके ऊपर पैसों के ऐसे अंबार लगा देगा। हमारी जो नाकामी की वजह है नाज़रीन करम, असल वजह यह है हम गरीबों को एक तो जलील करते हैं और फिर उनको टाइम पर उनकी उजरत भी नहीं देते, और यही वजह है कि फिर वो मुंह के बल भी गिरे होते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, मामलात ही ख़राब हो जाते हैं। तो लिहाजा रमज़ान मुबारक के ईमान अफरोज़ लम्हात में हमारी इस ट्रांसमिशन से ये पैगाम भी है अमीरों के लिए जिनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है कि वो अपने जो ज़ेर दस्त लोग हैं उनके साथ अफू दरगुजर और खैर का मामला फरमाएं और उनके लिए आसानी का मामला फरमाएं, थोड़ी सी उन पर काम की भी ज़रा हल्का कर दें, काम का बोझ जो है उनको रमज़ान के दिनों में खासकर हल्का कर दें। और यही रमज़ान का पैगाम है और यही मुफ्ती साहब ने बात की और यही चीज़ें हमें आगे परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। और आज की इस ट्रांसमिशन में नाज़रीन कराम हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार असलम साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और जब इन्हें हम सुनते हैं तो एक अलग उसमें जो है वो मज़ा आता है माशाल्लाह। जी शहरियार असलम साहब, जी माशाल्लाह। कुए नबी से आना वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। राहत ही कुछ ऐसी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
کوئے نبی سے نہ سکے ہم، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جنت ہی کچھ ایسی تھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پاس بلایا، پاس بٹھایا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جلوہ دکھایا خالق نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاس بلایا، پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہیں ایک لمحہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور راؤ صاحب توجہ چاہتا ہوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہ قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک بعض اشعار تو ایسے ہوتے ہیں ناظرین کرام جو دل کو چھو جاتے ہیں، اور یقینی طور پہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں نے ایسے کر دیا اور وہ ایسے ہو جائے گا اور یوں کر دے گا فلاں ہو جائے گا۔ میں اسے ایک بات پوچھتا ہوں، اور ناظرین کرام یہ اپنے اپنے وجدان کی بات ہے، میں آج اپنے وجدان کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، روئے زمین پر کوئی بشر ایسا ہے ہی نہیں جو موت سے نہ گزرے، موت نے بہرحال آنا ہے۔ اور میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ جناب والا موت کا ایسا ہوتا ہے ان کا ذکر اور ان کے رنگ اڑے ہوتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں یار جانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال میں آج آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں آپ تمام لوگوں کی، کہ جانا کدھر ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے پاس کون خالق مالک پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے پاس جانا ہے۔ پھر جب ان کے پاس جانا ہے تو پھر کس بات کا خوف ہے؟ ماں کے پاس جاتے ہوئے کوئی خوف کھاتا ہے؟ وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام یقین جانیے جب بھی کبھی موت کا ذکر آتا ہے نا، ایک اندر سے روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی موت کا تصور آتا ہے
تو خوشی ایسے ہی امڑتی ہے کہ یار ہم تو اپنے آقا کے پاس جائیں گے. پھر جب آقا کی زیارت ہوگی قبر میں, ان کے قدموں سے لپٹ کر کہیں گے یا رسول اللہ آپ ہی کے لیے تو اس دنیا میں آیا تھا اور اب مر کے پہنچا ہوں یا رسول اللہ آپ کے قدموں تک. اور پھر جو رب رحمان سے ملاقات ہوگی, خدا کی قسم مسکرا کے ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا, آپ یقین جانے ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. جب کوئی قید سے رہائی پاتا ہے خوش ہوتا ہے یا دکھی ہوتا ہے؟ تو ہمیں آج کی اس دنیا میں ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرنے کی ضرورت ہے. جو ان سے ٹوٹ کے محبت کرے گا نا, خدا کی قسم اسے موت بھی دلہن کی طرح ملے گی. اسے موت بھی ایسی ملے گی کہ کیا موت اس پہ رش کرے گی. اور موت تو ان کے لیے ایک انعام ہے. ناظرین کرام, آپ کبھی زندگی میں کبھی موقع ملے نا تو آپ ذرا کبھی شہداء کے احوال پڑھیے. پاک فوج میں بہت سے دوست ہیں میرے جن کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم میں ان سے کئی شہداء کے گھروں تک بھی پہنچا. اور ان شہداء سے جب میری بات ہوئی نا, ان کے شہداء کے گھر والوں سے, وہ کہتے تھے کہ ہمیں جاتے ہوئے بڑا ہنس کے پیغام دے کر گئے, کیونکہ شہداء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں بتا دیتا ہے کہ تمہیں واپس بلانا ہے. تو وہ پھر جاتے ہوئے ایسا پیغام دے کے جا رہے ہیں جیسے 2 روز پہلے بھی ایک شہید ہوئے داتا کی نگری میں. ان کی ایک ابھی آڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے ناظرین کرام. وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ نیک بخت میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں, تم میری بیٹی کا خیال رکھنا, اسے حافظ قرآن بنانا, ہم تو حرمت رسول پہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ذرا تصور کریں کیسا یقین اور ایمان جب مل جاتا ہے تو پھر کوئی پاگل ہی ہوں گے ان کے راستے میں آئیں گے. ارے جو موت سے محبت کرتے ہوں انہیں بھلا کوئی موت سے ڈرا سکتا ہے؟ تو یہ تو پاگل پن کی باتیں ہیں. اور صحابہ جو ہیں, آپ ان کے واقعات پڑھیں ناظرین کرام, خدا کی قسم پورا وجود لرز جاتا ہے. جب صحابہ کرام میدان جنگ کی طرف جاتے تھے تو وہ تو جھومتے ہوئے جاتے تھے کہ کاش ہمیں شہادت کے لیے منتخب کر لیا جائے, ورنہ غازی تو ہم نے بننا ہی ہے. تو یہ مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, بڑی رحمت ہے, بڑا کرم ہے. تو لہذا موت سے نہیں ڈرنا کہ موت کے بعد میں رحمان کے پاس جانا ہے. ہمیں اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے, جو ہم اعمال یہاں کر رہے ہیں اس پہ ہمیں لرزنا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ جن چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے اس سے ہم رک جائیں, اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کاموں میں ہم لگ جائیں. اور آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں ناظرین کرام بہت خوبصورت اور ننھے منھے سے نوجوان بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی تو بچے ہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کی دل کی آنکھیں روشن کی ہوئی ہیں. ظاہری جو بصارت ہے وہ نہیں ہے, لیکن جو شخص نعت پڑھنے کی طرف آ جائے تو سمجھ لیجئے اس پہ فضل ہو گیا. جو اپنے یعنی اس پہ بھی کتنی بڑی بشارت ہے ناظرین کرام کہ یہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو یہ اعزاز نہیں ملتے. یہ جو محبوب کی محبت کے اور محبوب کے ذکر کے چرچے عطا ہوتے ہیں نا ناظرین کرام, یہ بھی ایمان والوں کو عطا ہوتے ہیں. یہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نہیں دیے جاتے. لہٰذا عشق رسول ایمان والوں کو ملتا ہے, اور عشق رسول ہی کی تو یہ کڑی ہے خوشبو حسان, کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم فضائل, ان کی شان بیان کر کے اپنے دلوں کو بھی منور کرتے ہیں اور اپنے چہروں کو بھی روشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نکی زیدی صاحب, ماشاءاللہ پہلی مرتبہ ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہو رہے ہیں, اور ظاہری بصارت سے محروم ہیں, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ دل کا جو ہے معاملہ روشن ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ نکی زیدی صاحب, آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ جی 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 ماشاءاللہ. کون سی نعت پڑھیں گے؟ زہر مقدر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جی بڑی ماشاءاللہ. جی زہر مقدر حضور حق سے واہ واہ واہ, پیام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے, ادب کا اعلیٰ مقام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے
تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا ماشاءاللہ 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 اور فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر ستار سے گونجتی فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر ستار سے گونجتی ہر ایک قربان ہو رہا ہے ہر زبان پہ ایک کا نام آیا ماشاءاللہ ہر ماشاءاللہ ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ ایک کا نام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ یقینی طور پر یہ جذبہ اور یہ یقین اللہ سبحانہ وتعالی ہر مسلمان کو عطا کرے ناظرین کرام یقینی طور پہ پروگرام کے بالکل اب ہم بالکل اختتام کی جانب ہیں اور روزانہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں قوالی کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور آج کی ٹرانسمیشن سے ناظرین کرام اتنا ہی اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو عطائے رمضان کے اس خوبصورت اور ایمان افروز نشریات سے آج تک کے لیے اجازت دیجیے کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت اسی چینل پہ اور قوالی کی جانب بڑھتے ہیں اور قوالی کے لیے علی محمد خان اور قوال جو ہے وہ قوالی کی سعادت حاصل کریں گے ناظرین کرام بہت بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر